السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب۔ پیارے بھائیو، دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرنا اور موبائل سے قرآن کی تلاوت کرنا دونوں جائز ہے، البتہ جب موبائل اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہو تو اسے چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسکرین کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو بلا وضو چھو سکتے ہیں۔ اگر موبائل میں قرآن کریم یا تفسیر کا صفحہ اسکرین پر کھلا ہوا ہو یا تلاوت جاری ہو تو اس کو لے کر بیت الخلاء جانا جائز نہیں، بصورت دیگر گنجائش ہے لیکن خلاف اولا ہے۔ نیز موبائل ہو یا دیگر آلات، ان سے گانے باجے سننا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا کہ اس میں گانے باجے سنتے ہیں دانشمندی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان آلات کو کسی ناجائز کام میں استعمال ہی نہ کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، موبائل میں قرآن مجید کی مستند ایپ انسٹال کرنا اور اس سے تلاوت کرنا جائز ہے، تاہم قرآن مجید کو آداب کی رعایت کے ساتھ باقاعدہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مصحف کو دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا یہ اس کا احترام ہے اور اس میں معانی میں زیادہ تدبر کا موقع ملتا ہے اور یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں موبائل میں مکمل حاصل نہیں ہوتی، اس لیے جہاں تک ہو سکے مصحف ہی سے پڑھا جائے، لیکن موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا بھی درست ہے، اس میں بھی مصحف میں دیکھ کر ہی پڑھنا شمار ہوگا۔ البتہ موبائل کے اسکرین پر اگر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اسکرین کو وضو کے بغیر نہ چھوا جائے۔ اس کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو مختلف اطراف سے وضو کے بغیر چھونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بھی بنوری ٹاؤن کا دوسرا فتویٰ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس پہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں وہی آداب موبائل پر قرآن پڑھنے کے بھی ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ واضح رہے کہ موبائل اسکرین پر قرآنی آیات صاف فائل کے جو نقوش نظر آتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ ایسے حروف موجود نہیں ہوتے جن کے لیے ثبات و دوام اور اپنا کوئی وجود ہو، بلکہ در حقیقت یہ روشنی کی شعاعیں ہیں جو مسلسل اسکرین پر پڑتی ہیں۔ اس لیے موبائل میں موجود قرآن کریم مصحف قرآنی کے حکم میں نہیں، لہٰذا اگر آیت قرآنی اسکرین پر نظر آ رہی ہو تو بلا وضو اسکرین کو ہاتھ لگانا جائز ہے، تاہم کسی شخص کا یہ ادب قابل تحسین ہے کہ وہ اسکرین پر نظر آنے والی آیات کریمہ کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوئی، چنانچہ بعض اکابر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سفید کاغذ کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ نمبر 2، لیٹنے کی حالت میں موبائل پر قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے میں چونکہ بے ادبی کا احتمال ہے، اس لیے بلا ضرورت ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی لیٹے ہوئی زبانی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس دوران بے ادب کے طور پر پاؤں کو سکیڑ لینا چاہیے۔ قال اللہ تعالی لا يمسه الا المطهرون اختلف في المطهرون من هم فقال انس وسعيد وابن جبير لا يمس ذلك الكتاب الا المطهرون من الذنوب۔ قال قتادہ وغیرہ لا يمسه الا المطهرون من الاحداث والانجاس
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغي أن يكون على أحسن أحواله، يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة، لأن تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوى قاضی خان. یہ فتویٰ دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور KPK پاکستان سے ہے، اور دارالافتاء منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن لاہور کا یہ فتویٰ ہے. موبائل یا کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو بلا وضو یا حالت جنابت میں چھونا جائز ہے. موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین جو آیات نظر آتی ہیں وہ سافٹ ویئر ہیں، یعنی وہ ایسے نقوش ہیں جنہیں چھوا نہیں جا سکتا. یہ نقوش بھی کمپیوٹر یا موبائل کی شیشے پر نہیں بنتے بلکہ ریم پر بنتی ہیں اور شیشی سے نظر آتے ہیں، لہٰذا اسے مصحف قرآنی کے غلاف منفصل پر قیاس کیا جا سکتا ہے. غلاف منفصل سے مراد ایسا غلاف ہے جو قرآن کریم کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ اس سے جدا ہو. ایسے غلاف میں موجود قرآن کریم کو بلا وضو چھونے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے. مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف الا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرز لا بما هو متصل به، حیض و نفاس والی عورت جنوبی اور بے وضو کے لیے مصحف کو ایسے غلاف کے ساتھ چھونا جائز ہے جو اس سے الگ ہو، جیسے جزدان، اور وہ جلد جو مصحف کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو. جو غلاف مصحف سے جڑا ہوا ہو اس کے ساتھ چھونا جائز نہیں. اسکرین پر نظر آنے والی آیت کی مثال ایسی ہی ہے کہ گویا قرآنی آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہو اور وہ کاغذ کسی شیشے کے بکس میں پیک ہو، پھر باہر سے اسے شیشے کو چھوا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. غلاف منفصل کی طرح یہ شیشہ اس جگہ سے جدا ہے جہاں آیت کے نقوش بن رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر صندوق کے اندر مصحف موجود ہو تو اس صندوق کو جنوبی جس پر غسل فرض ہو شخص کے لیے اٹھانا اور چھونا جائز ہے، جیسا کہ امام شامی نے فرمایا ہے: لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب ان يحمله. اگر قرآن کریم کسی بکس کے اندر ہو تو جنوبی کے لیے اس بکس کو چھونے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لہٰذا موبائل یا کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو حالت جنابت میں یا بلا وضو چھونا اور پکڑنا جائز ہے. بے وضو شخص کے لیے اس سے تلاوت کرنا بھی جائز ہے، تاہم جنوبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ناجائز ہے، اس سے احتراز ہے. تو ان سارے فتووں اور باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جس طرح ہو سکتا ہے احترام کر لیجئے. پہلے تو مصحف میں تلاوت کرنا ضروری ہے. اگر مصحف اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے تو پھر آپ موبائل سے بھی تلاوت کر سکتے ہو، اور موبائل میں حد الوسع کوشش کیجیے کہ پھر بھی آداب تلاوت اختیار کیجیے. بیٹھنے اور باوضو ہونے آپ قرآن مجید کی تلاوت کمپیوٹر یا موبائل پہ کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.